آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں زبیر قریشی۔ آج صبح سویرے جموں میں نگروٹا ٹور پلازا کے قریب ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ایک جھڑپ میں 4 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق ملیٹنٹوں کا حفاظتی دستوں کے ساتھ اچانک آمنا سامنا ہوا، جس کے بعد دونوں طرف سے ہوئی گولہ باری میں چاروں ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ دریاسنا قومی شاہراہ پر ٹریفک کی آواجاہی کچھ دیر بند رکھنے کے بعد گاڑیوں کو چلنے کی پھر سے اجازت دی گئی ہے، تاہم علاقے میں تلاشی کارروائی کا کام جاری ہے۔ جموں و کشمیر کے پلوامہ ضلع کے کاکا پورہ قصبے میں دہشت گردوں نے حفاظتی دستوں پر کل شام ایک گرنیڈ حملہ کیا۔ پلوامہ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ملیٹنٹوں نے کاکا پورہ قصبے میں پولیس اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم پر ایک ہتھ گولہ پھینکا۔ البتہ یہ ہتھ گولہ نشانے سے چوک گیا اور سڑک پر ہی پھٹ گیا۔ اس واقعے میں 12 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے قریب کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان سبھی کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ حملے کے فوراً بعد حفاظتی دستوں نے حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے ایک اور واقعہ میں پاکستانی فوجیوں نے پونچھ ضلع کے شاہپور اور کیرنی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر کل شام بلا جواز فائرنگ شروع کر دی۔ دفاع کے پی آر او کرنل دیویندر آنند نے کہا ہے کہ پاکستانی فوجیوں نے کل شام تقریباً 6:10 پر فائرنگ شروع کی۔ سرحد پر تعینات چوکس بھارتی افواج اس کا مؤثر جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک کسی بھی املاک یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سال پاکستانی فوجیوں کی طرف سے جموں و کشمیر میں ایل او سی پر اور بین الاقوامی سرحد سے متصل ضلعوں میں جنگ بندی کے خلاف ورزی کے ابھی تک 1980 واقعات ہو چکے ہیں۔ جموں و کشمیر اولمپک ایسوسی ایشن کا ایک وفد کل راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوا۔ وفد، جس کی قیادت ایسوسی ایشن کے صدر آشوتوش شرما کر رہے تھے، نے لیفٹیننٹ گورنر کو جموں و کشمیر میں کھیل کود کے شعبے کی ترقی سے متعلق مختلف معاملات کے بارے میں تفصیلات دی۔ وفد کے ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے دوران لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر میں کھیل کود کے شعبے کی ترقی کے لیے وعدہ بند ہے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی جانب سے پیش کیے گئے تمام مسائل کا بغور جائزہ لے کر ان کا بروقت ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس نے پہلگام کے جنگلاتی علاقے میں مبینہ طور سے کئی گجر بکروال کنبوں کے کوٹھوں کو منہدم کرنے کی انتظامیہ کی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے نہ صرف کارروائی میں شامل اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرنے بلکہ متاثرین کی فوری بازآباد کاری کا مطالبہ کیا ہے۔ سینئر پارٹی لیڈر میاں الطاف احمد کی قیادت میں این سی کے کئی لیڈروں نے کل شام شاہراہ کا دورہ کر کے ان کنبوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے جموں میں کل ایک میٹنگ کے دوران عام طور سے جنگلاتی علاقے میں رہنے والوں کے حقوق سے متعلق 2006 کے ایکٹ کی عمل آوری کا جائزہ لیا، جو کہ جموں و کشمیر میں 2019 کے تنظیم نو ایکٹ کے بعد نافذ العمل ہوا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ اس پر قبائلی امور اور محکمہ جنگلات و ماحولیات کی طرف سے پچھلے مہینے سے ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ 2006 کے فارسٹ رائٹ ایکٹ کے مطابق ملک بھر میں جنگلاتی علاقوں میں رہنے والوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں اور اس ایکٹ پر جموں و کشمیر یوٹی میں گزشتہ 31 اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہوا۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ فارسٹ ایکٹ کے تحت جنگلوں میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اس موقع پر ریکارڈ آف فارسٹ رائٹس کے کام کو 31 مارچ 2021 تک مکمل کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے کل سری نگر میں ایس کے آئی سی سی کے بورڈ آف گورنرز کی 18ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں محکمہ سیاحت کے سیکرٹری سرمد حفیظ، ایس کے آئی سی سی کے ڈائریکٹر جاوید ہمایوں بخشی اور محکمہ فائنانس کے افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ایس کے آئی سی سی سے جڑے مختلف معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے کل سری نگر میں کئی وفود اور افراد کے ساتھ ملاقات کی، جس دوران انہوں نے مشیر موصوف کو اپنے مسائل و مشکلات سے آگاہ کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں تجارتی نمائندوں کا ایک وفد اور ہاؤس بوٹ اونرز کا وفد بھی شامل تھا۔ مشیر نے وفود کے مسائل غور سے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔
زراعت اور ماہی پروری کے پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری نے کل اننت ناگ کا دورہ کر کے وہاں ماہی پروری کے سیکٹر میں بنیادی ڈھانچے کے کچھ پروجیکٹوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ساتھ ہی سانگم اننت ناگ میں پرائیویٹ سیکٹر کے تحت 25 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے تیار کی گئی ایک ٹراؤٹ ہیچری کا بھی افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ ڈائریکٹر فشریز اور ڈی سی اننت ناگ بھی تھے۔ اب تک کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی، چاہتے ہیں اجازت، خدا حافظ۔